رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طوفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کر نازل ہوا ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ بلا شبہ قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت اور اس کا باطن عمیق اور گہرا ہے۔ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس کے غرائب کی کوئی انتہا نہیں۔ گمراہی اور جہالت کے اندھیرے اس کے بغیر ختم نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید وہ ناصح ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا اور ایسا رہنما ہے جو کبھی راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا، اور ایسا صادق البیان ہے جس میں ذرہ بھر بھی غلطی کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ اس نے صدیوں سے آغوش غفلت میں مدہوش ہونے والی قوم کو بیدار کر دیا اور سینوں کی لا علاج اور پرانی بیماریوں مثلاً بغض و عناد، شک و نفاق، حسد اور کینہ، غرض کے ہر قسم کی مذموم صفات سے روح کو پاک کر دیا۔ قرآن کریم کو دنیا بھر میں ادبی برتری کی حامل بے مثال کتاب بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی عظمت کو اپنے پرائے سب ہی تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں قرآن مجید ایک طرف کتاب ہدایت اور شفا رحمت ہے، وہیں دوسری طرف اس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، یعنی کائنات کی ہر ظاہر پوشیدہ زمینی، آسمانی، فرشی، انسانی، حیوانی، ملکی، ملکوتی، جناتی، روحانی، اولا، آخری، شریعت کی، طریقت کی، معرفت و حقیقت، حلال و حرام، علم و عقل، فہم و فراست، اعمال و عقائد، تمام چیزوں کا بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر اسلام اور احکام اسلام کا مدار ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اس میں تدبر آدمی کو خدا تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ یہ مکمل و جامع کتاب ہے۔ محترم حضرات، اب آئیے ہم اسی کلام کی آیات کی روشنی میں اس کی جامعیت، اس میں پوشیدہ علوم اور ہر شے کا روشن بیان سنتے ہیں، اور آخر میں علماء امت جنہوں نے اس کلام پر غور و خوض کیا، تدبر کیا، ان کے ارشادات بھی سنیں گے۔ جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اس آیت کے تحت مفسر قرآن مفتی احمد یارکا نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فرمایا، اے نبی، ہم نے آپ پر ایسی عظیم، ازلی، ابدی، دائمی کتاب نازل فرمائی ہے جو پوری کائنات کی ہر ظاہر پوشیدہ زمینی، آسمانی، عرشی، انسانی، حیوانی، ملکی، ملکوتی، جناتی، روحانی، اولا، آخری، شریعت کی، معرفت، فہم و فراست، اعمال و عقائد، تمام چیزوں کا بیان و اظہار لے کر آنے والی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، کلُّ صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ قرآنی علوم کو کیسے جانیں؟ تو آؤ حدیث پاک سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اولین و آخرین کے علوم کو جاننا چاہے وہ قرآن کے معانی پر غور و خوض کرے۔ محترم حضرات، معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اولین و آخرین کے علوم موجود ہیں، مگر یہ علوم اسی کو نصیب ہوں گے جو اس کے معانی پر غور و خوض کرے۔ الحمدللہ، دنیا نے دیکھا
جب ہمارے اکابر صحابہ اور مفسرین نے اس کلام پاک کے معانی پر غور و خوض کیا تو وہ کہہ اٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے پالوں گا۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں ہر شے کا علم ہے، لیکن ہم ان علوم تک اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے پاس وہ نگاہیں نہیں ہیں۔ ہم قرآن کے ظاہری علوم کو دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارے صحابہ اور اکابرین کی نظریں ظاہر کے ساتھ ساتھ قرآن کے باطنی علوم کو بھی دیکھتی تھیں۔ یاد رہے، قرآن مجید کے ہر حرف اور ہر آیت کا ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آیت کا ظاہر و باطن ہے اور ہر حرف کی حد ہے اور ہر حد کی مطلع ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کل آیات کو گنتی کریں تو 6666 آیات ہیں۔ لہذا قرآن مجید میں 6666 ظاہری علوم ہیں اور 6666 باطنی علوم ہیں۔ اور اگر ہم قرآن مجید کے حرف کو جمع کریں اور کل حرف کی تعداد 3,23,760 ہے، لہذا قرآن مجید میں 3,23,760 ظاہری علوم ہیں اور 3,23,760 باطنی علوم ہیں، اور ظاہری اور باطنی علوم کو جمع کریں تو 6,47,520 علوم موجود ہیں۔ محترم حضرات، ہمارے یہاں درس نظامی عالم کورس زیادہ سے زیادہ 6 سال، 7 سال یا 8 سال میں مکمل کروا لیا جاتا ہے۔ ایک عالم دین اپنی مسجد میں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کرے، اگر وہ آہستہ آہستہ بھی آیت بآیت تفسیر بیان کرے تو بھی زیادہ سے زیادہ 10 سال میں مکمل قرآن مجید کی تفسیر بیان کر لے گا۔ مگر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب کبریا صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی، اور جب سورہ بقرہ مکمل ہو گئی تو آپ نے شکرانے میں ایک اونٹنی ذبح فرمائی۔ محترم حضرات، غور کیجئے کیسے کیسے علوم سورہ بقرہ میں ہوں گے جو 12 سال تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داخل فرمائے ہوں گے۔ اگرچہ سورہ بقرہ چند پاروں کی ہے، مگر 12 برس تک اس کو پڑھنا واضح کرتا ہے کہ کلام الہی ظاہری و باطنی علوم کا سرچشمہ ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی، جب قرآن مجید مکمل ہو یا کوئی سورت مکمل ہو تو شکرانے میں لوگوں کو کھانا کھلانا، شیرنی تقسیم کرنا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے کہ جنہوں نے سورہ بقرہ مکمل ہونے پر اونٹنی ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو بسم اللہ شریف کے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کی تفسیر کروں تو 80 اونٹ کتابوں سے بھر دوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا عالم ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، نبی کے غلام مولا علی کے علم کا یہ عالم ہے تو آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنے استاد حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے یہاں ایک رات قیام فرمایا۔ جب رات ہوئی تو امام شافعی علیہ الرحمہ نوافل کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ بستر پر ہی لیٹے رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو امام محمد علیہ الرحمہ نے وضو کیے بغیر
نماز فجر ادا فرمائی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے بغیر وضو نماز ادا کرنے کا سبب پوچھا تو حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ساری رات نوافل ادا کر کے اپنے لیے عمل کیا، جبکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام امت کے لیے یہ عمل کیا کہ بستر پر لیٹے لیٹے قرآن مجید سے 1000 مسائل کا حل نکالا۔ یہ سن کر امام شافعی علیہ الرحمہ فرمانے لگے، تب سے ہی میں اپنی شب بیداری پر اپنے استاد کی شب بیداری کو ترجیح دیتا ہوں۔ محترم حضرات، یہ امام محمد علیہ الرحمہ کون تھے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے۔ ذرا سوچیں، شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کا کیا عالم ہوگا؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ساری زندگی قرآن و حدیث سے مسائل کا حل نکالتے رہے اور اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی۔ میں کسی حنفی امام کا حوالہ نہیں دیتا، بلکہ ایک آزاد خیال شخص جو کہ شبلی نعمانی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شبلی نعمانی کہتا ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے قرآن و حدیث سے جو مسائل اخذ کیے ان کی تعداد 12,90,000 سے زیادہ ہے۔ محترم حضرات، یہ وہی لوگ تھے جن کی نگاہیں قرآن مجید کے ظاہری و باطنی علوم پر تھیں۔ ہم صرف قرآن مجید پڑھتے ہیں، حافظ قرآن صرف قرآن مجید حفظ کرتا ہے، مگر یہ وہ لوگ تھے جو عارف القرآن تھے۔ قرآن مجید میں کون کون سے علوم پوشیدہ ہیں وہ اپنی مومنانہ فراست سے اسے نکال لیتے تھے، اور کیوں نہ ہو یہ کلام ہی ایسا ہے جس میں خشک و تر کا علم موجود ہے۔